سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلي وصحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اس امت پر فضل کرم کی بارشیں نازل فرمائی ہیں. اس میں خاص اللہ کا کرم اس امت پر یہ ہے کہ پورے سال کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دن، ایسی راتیں، ایسے لمحات، ایسے وقت عنایت فرماتے رہتے ہیں کہ جس سے بآسانی ہر انسان جو چاہے جہنم سے بچنا تو بچ جائے، جہنم سے آزاد ہونا چاہے تو آزاد ہو جائے، جنت میں داخل ہونا چاہے تو جنت نصیب ہو جائے، درجات کو بلند کرنا چاہے تو درجات بلند ہو جائیں. گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اگر توبہ کی طرف آئے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے. گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے پورے سال میں انسان کو موقع نصیب فرمائے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس امت میں سے اس کا تعلق اس کے حبیب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایک شخص بھی جو ہے جہنم کی آگ میں جلے. ابھی قریب میں آپ دیکھیں اس نے حسین مہینے اللہ پاک نے دن ہمیں نصیب فرمائے تھے. شعبان کو دیکھیں آپ، شعبان سے تب شروع کریں. کتنا اچھا مہینہ تھا شعبان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شعبان کے اندر ایک ایسی حسین رات دے دی. تمام 5 راتوں میں منفرد رات ہے، پسندیدہ رات اللہ کی، اور اس میں پورا یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہمارے لیے. اللہ کا فضل، کرم، رحمت، انعامات جو میں نے ابھی عرض کی ہیں آپ کے سامنے. تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ایک دم متصل بالکل ایک ساتھ اللہ پاک نے پھر ایک نہیں بلکہ پورا مہینہ عنایت فرما دیا. اور اس مہینے کا تو عجیب کمال الحمدللہ کہ دن راتیں کیا ایک لمحہ ایسا تھا کہ انسان یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتا تھا. الحمدللہ کرنے والوں نے حاصل کی. اور اس کا تو ایسا تھا کہ ہر چیز ہی بدل گئی تھی. عبادت کے رنگ ہی بدل گئے تھے رمضان میں. کتنا اللہ کا کرم ہے سمت پہ آپ دیکھیں. فرض ہی کچھ اور بن گیا تھا، 70 درجے کا پہنچ گیا تھا فرض. نوافل جو ہے نفل وہ فرض کے درجے پہ آ گئے تھے. اور ہر رات لاکھوں کے حساب سے، ایک دو نہیں لاکھوں کے حساب سے جہنم سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. الحمدللہ کیسے کیسے لوگ جو جہنم میں جل رہے ہوں گے اللہ نے ان کو جہنم سے نکال دیا دن رات اللہ کے فضل سے. اور کرم بارہ کرم یہ کہ پھر اس میں بھی اللہ نے ایک رات عنایت فرما دی جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. اور اس کا اعلان بھی فرما دیا اللہ نے کہ یہ تو ایسی رات ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اس میں تو تمہاری کوئی بھی عمل جو ہوگا، کوئی فعل بھی ایسا اس درجے پہ پہنچے گا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے گا۔ ابھی ہم ماشاءاللہ یہ سب ابھی تک ٹیسٹ تو ہے نا رمضان کا، باقی اللہ کے فضل سے سب مسلمان ماشاءاللہ مومن سو گئے ہیں، تو ابھی تو اس سے بھی ہم فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ حج کے مہینے شروع کر دیے۔ یہ امت پہ احسان دیکھیں، ایک تھوڑے گیپ ہی نہیں دیتے اللہ پاک کی کہ گناہ کر سکے اور نقصان اٹھا سکے۔ شوال آ گیا دیکھیں، اور شوال کے اندر کہا یہ دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ پچھلے جو کچھ ہم کر کے ہے کام، تو اللہ تعالیٰ نے چلو کچھ تھوڑی بہت معاملہ خراب ہوا ہوگا تو 6 روزے ایسے دے دیے پورے مہینے میں، کرنے کے بعد پورے ہی سال کے ثواب کا دھا دیا۔ پھر بھی ہم کہیں جی ہم تو ناشکری ہے نا کتنی بھی، اور دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی پھر الحمدللہ ذوالحجہ آ گیا، حج کا مہینہ، اور لوگوں کے مزاج ہی بدل کے ماشاءاللہ سامان پیک ہو رہے ہیں اور ٹکٹیں بک کی جگہ دے رہے ہیں اور نشے اتر گئے لوگوں کے تھے، اور طرف تو ڈائریکٹ ہی جایا جا رہا، وہیں پہنچا جا رہا ہے بیت اللہ ماشاءاللہ۔ یعنی کیا عجیب ایک منٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بیگانہ نہیں کرتے ہیں ہماری اس امت پہ، دیکھیں کتنا کرم انسان، ذرا گیپ نہیں ہے۔ اور اللہ اللہ کر کے وہ دن بھی آ گیا الحمدللہ، چاند بھی نکل آیا، اور ذوالحجہ کی 10 دن اور راتیں ہمارے پاس آ گئی۔ اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو جو عنایت دی ہیں الحمدللہ سمیٹ دی، سارے نوری سمیٹ دی، دن اور رات دونوں اللہ پاک نے رنگ دیے اس میں، دونوں میں اللہ نے ایسا نور بھر دیا دونوں کے اندر، اور انعامات اللہ اکبر۔ دن کے اندر تو فرما دیا کہ بھئی جس دن بھی 10 دنوں کے اندر 9 دن ہوتے ہیں، 10واں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، جس نے روزہ رکھ لیا اور پچھلے دیکھیں سارے لپیٹ دی اللہ پاک نے، جس نے اس دن میں اللہ نے ہمت دے دی، توفیق دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ دے دے، جس نے روزہ رکھ لیا 9 دن تک، ہر دن روزے پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے 1 سال کا ثواب۔ اور ہم جیسے کمزور ہیں بیچارے، مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، آخری دن پہ آ جاؤ، 9ویں دن پہ آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو یہ تو رکھ لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 1 دن تو چھٹی کر لو، باقی چیزوں سے تھوڑا نفس تو مار لو۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے، نمی کی توفیق دے دے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سسٹمائز ہمیں بچا رہے ہیں ہر چیز سے، کہتا چلو یہ 9 کے رکھ لو، 9 کے روزے رکھو تو کیا ہے نام، کہتا 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے سارے گناہ معاف، تو ایک ہی دن میں کام کر دیا اللہ پاک نے سارا۔ کیا یہ دن ہے ذوالحجہ کی جو ہمارے پاس ہے، کہ 2-3 دن گزر گئے، اب ہمیں ہوش کرنا چاہیے، یاد رکھیں بس بڑی تیز ان کو خالی نہ چھوڑیں کسی حالت میں۔ راتیں، اس کی راتیں کتنے عظیم ہیں آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ پورے رمضان میں 1 رات دی شب قدر ہے نا، اور ذوالحجہ میں آپ نے دیکھیں کیا کمال ہے، فرمایا ذوالحجہ کی 10 راتیں ہر رات شب قدر کی رات ہے، اللہ شب قدر کی رات، 1000 مہینے سے بھی بہتر عبادت کی ہم نے، ابھی نہیں کی۔ کتنا کرم ہے اور کتنے اندھے ہو جاتے ہیں ہم لوگ نفس کے پیچھے، ہر رات شب قدر پہ الحمدللہ شب قدر کا ثواب انسان کو نصیب ہو رہا ہے۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ہے، ہمارے فرماتے ہیں کہ اسی ذوالحجہ پہ اور بہت سی حدیث ہیں کہ بھائی اللہ اکبر، ان ذوالحجہ کے اندر اور کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کہتے ہیں اچھا کام جو بھی کرتا ہے، مثال کبھی کسی نماز روزہ یہ سارے ہیں، کوئی انسان نیکی ہے نا ساری، تلاوت ذکر اللہ، کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہمدردی کرنا، کسی سے صلح کرنا، کسی کے امداد کر دینا، یہ سب صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یتیموں کے لیے خیرات کر دینا ان دنوں کے اندر، یہ یاد رکھیں کرنی تو ہوتی ہے ہم نے، لیکن اس میں اتنا بڑا اللہ نے کرم فرمایا کہ اس میں خاص طور پہ کام کر جائیں، صدقہ خیرات، یہ میں تو کہتا ہوں بے شک پاؤنڈ نکال دیں روزانہ،
اللہ کے فضل سے نکال دیں. اللہ ہر جگہ ماشاء اللہ ڈبے لگے اللہ کے فضل سے ہر طرف. تو یہ کیونکہ یہ منفرد چیز ہے. دیکھیں حدیث کیا کہہ رہی ہے, 10 پینسی ڈال دیں بابا, 5 پینسی ڈال دیں ان دونوں کے اندر. نیکی کا ہے صرف, کوئی خاص عمل اللہ پاک نے دیا نہیں, کھلا کر دیا فیلڈ سارا, کوئی نیکی کر لو. پھر اعلان فرمایا, حدیث ہے, صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ اس پہ انعام کیا ہے؟ فرمایا اس کا انعام یہ ہوگا 10 دنوں کے اندر کوئی بھی عمل نہیں کیے گا آپ کر لیں, چھوٹا سے چھوٹا, بڑی بھی دے اللہ توفیق دے. تو اس میں کیا ہوگا کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا محبوب ہے کہ پورے سال کے اندر جتنے عمل کریں ان سب سے زیادہ محبوب ہے. صدقے کرتے رہیں پورے سال, سب کچھ کرنے نہیں, جو اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا یہ مجھے بہت پسند ہے. کریں گے یا نہیں بھائی؟ پروگرام بنا لیں پورے دن کا, الحمدللہ کہ اتنا صدقہ نکالنا ہے, اتنا کسی کی مدد کرنی ہے, اتنی اچھی بات کرنی ہے, کسی سے دعا مانگنی ہے, کسی کے جو غلط کیے, یعنی ایک ایسا پروگرام بنا لیں ہم اس میں. تو یہ مجلس بھائی اسی لیے ہوتی ہے, ترغیب دینے کے لیے, اور کوئی کمی ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے. یہاں میں استغفر اللہ, میری باتوں پہ ناراض نہ ہوگا, میں کوئی طنز نہیں کرتا یا میں کسی کی برائی کے لیے نہیں کہتا. یہ تو جنرل باتیں ہوتی ہیں, کس میں اگر وہ چیز اتفاق سے ہے تو وہ میں طنز نہیں کر رہا کسی پر, یا مجھے کسی سروکار نہیں, نہ میں کسی پرسنل جانتا ہوں کسی کو, نہ کسی کاروبار کو جانتا ہوں, نہ کسی کے پیسوں کو جانتا ہوں, کسی کو نہیں جانتا. اللہ پاک تو زبان سے کرا دیتا ہے اپنی بھی اصلاح کے لیے. میں تو اس نیت سے آتا ہوں, یہ حسن جی فرمایا تھا. تو آپ حضرات بھی یہاں اس لیے ہیں, نہ کوئی یہاں تقریریں سننے ہیں, نہ بات سننے ہیں, نہ چسکے ہیں, نہ شعر ہیں. یہاں تو صرف ایک معاملہ ہے کہ بھئی ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, اور یہاں یہ باتیں سنیں کہ کوئی بھی ہمارے عمل میں کمی ہر انسان میں ہوتی ہے. بھائی کتنے بڑا انسان ہو جائے, کتنے بڑا کمی ہے, آخر انسان فرشتہ تو نہیں ہے. تو ان مجموعوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت کمی نظر آ رہی ہے اور مل رہا ہے تو اس کی ہم اصلاح کر لیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے, ہمیں تو خود اللہ لے کے آئے, یہاں کوئی انویٹیشن تو نہیں ہے, کسی کو بھیجا بھی نہیں, خود ہی اپنی ترغیب سے آ گئے. مجھے بتائیں آج رات جو آپ آئے ہیں, اللہ وقت کچھ سوچ سکتا ہے کہ آپ کیسے آ گئے, کس رات میں بیٹھ رہے ہیں آپ, یہ تو سوچیں ذرا, یہ کون سی رات ہے, اور کریں گے کیا آپ, اور کیا کرنے آئے ہیں اس رات میں, شب جمعہ اور شب قدر اور ذوالحجہ کی رات. اتنا میں کہتا ہوں فضل کرم رحمتیں, یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کیسے آ گیا. میں اپنے نہیں سوچ سکتا. ہزاروں بیماریاں, ہزاروں رکاوٹیں, ہزاروں پام, ہزاروں چیزیں, ہزاروں مسئلے گھرے میں ہم گرے ہوئے ہیں. کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور سب سے بڑا نفس و شیطان, یا کیا کریں گے ذکر, آج یا عشاء کے بعد کر دیں, یا لیٹ ہو جائے گا, تھک جائیں گے, صبح یہ کام کرنا ہے, صبح ہم نے فلاں کرنا ہے, یا ابھی یہ بھی ہمارا کام رک جائے گا, وہ اچھا تھا, یا مغرب کے بعد جان کے میں نے کیا عشاء کے بعد, کیونکہ یہ رات بہت بڑی رات ہے. آپ کو جگاؤں اور آپ کو انعام دلاؤں, یہ جان کے کیا یہ کام. میں کہ نہیں یہ اس طرح تو قوم, میں اپنی بات میں نہیں سمجھوں گا جب تک ڈنڈا نہ چلے نا نفس کے اوپر. نفس تو ہلنے نہیں دے گا. میں اصل کا بات کر کے جا کے مزے کرتے, مزے ہو کے بعد ذکر کر لیا, نہیں ذکر کر لیا نہیں, اللہ سے لے کے جاؤ انعام اللہ دینا چاہتا ہے. اتنی بڑی راتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی, اتنے بڑے دن دیے, بس اس پہ اتفاق کرنے کے بعد ہم نے یہ کر لیا چھوڑا سا کام. اللہ تو دینے کے لیے دیکھو کتنی بڑی رات ہے. 1000 مہینے کا یہاں ثواب ملے گا جو ہم نیکی کریں گے, اور ٹاپ آف دیٹ وہ تو الگ ہے, اللہ کا محبوب عمل ہوں گے جو بھی سارے ہوں گے. سارے سال کے یہ عمل, آپ یہی عمل, یہی ذکر, یہی کلمات سارے سال کے ایک طرف جمع کر کے رکھتے ہیں, اس رات کا کیا کوئی مقابلہ کر سکے گا, جس پہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ تو میرے محبوب, تو نے محبوب کلمات, محبوب تیرا عمل, محبوب جب تیری ہر چیز محبوب, تو آج تو میرا محبوب ہی بن گیا. کتنے بڑے اعلانات ہیں آپ دیکھیں. کون لے آئے مجھے اور آپ کو, ہے کمال جی نہیں. شیطان چکر تو دے رہا ہوگا ضرور ہمیں کہ چلو یہ اگلے میں چلے جائیں گے, اب کیا فلاں کرنا ہے, یہ کام کرنا تھا. یہ اللہ کی کرم ہے, نوازشیں ہیں جس کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ شب قدر کا ثواب اس میں اللہ پاک عطا فرمائے. کوئی عمل اس میں رکھا ہی نہیں بتا. یہ میں نے بات کرتے ہیں کوئی عمل اس میں نہیں ہے ایسا کہ نہ کرو. بھائی کیا کیا جائے, دیکھیں پروگرام آدمی سیٹ کر لے اپنا کہ بھائی صدقہ بھی دیں, تھوڑا یہ بھی کریں, کوئی نیکی بھی کریں. اور اس میں 2 بزرگ دین نے بتایا ہے کہ 2 عمل بہت بڑے ہیں,
دو عمل بہت بڑے ہیں، ان دنوں میں اگر انسان وہ کر جائے الحمدللہ کمال ہو جائے گا، دو عمل ساتھ کر جائے تو وہ بھی کریں، سوڑیے تو کرنا۔ سب سے امپورٹنٹ بڑی چیز جو ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہمارے سے، جو اللہ چاہتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف پکاریں ہوتی ہیں آسمان پہ، ہر وقت جو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایک چیز وہ تو ضروری ہے، لازم ہے اس رات میں آج کی رات، کیوں یہ اول اور آخری رات ہے شب اس 10 دنوں کی، اب نہیں آئے گی جمعرات، اب نہیں آئے گی، یہ تو اتفاق سے ملی ہے، دیکھ لیں آپ، یہ ذوالحجہ کی جمعرات، اس کے بعد کون سی آ رہی ہے؟ یہ تو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو اس رات کو ضائع کر دیں ہم؟ میں نے اچھا کیا نا کام آپ کو بٹھا لیا، یہ نہیں، دیکھ لیں یہی کہانی تھی۔ پھر اگلی جمعرات کو تو عید ہے، قرائد میں شروع ختم، بس پھر اگلے سال کون جانے کیا معاملہ ہو کیا نہ ہو، ہم ہوں بھی نہ ہو، یہ مجلس میں ہو بھی نہ ہو، کہاں ہو، یہ اللہ کی کرم۔ اس رات کو ضائع نہ کریں۔ جو بھی میری بہنیں یا خاتون ہیں اور جو دنیا کے اندر یہ باتیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں، آپ سب ہمارے ساتھ ہیں، دور نہیں ہیں الحمدللہ، جہاں بھی وہ سن رہے ہیں میری باتوں غور سے سنیں، اور جہاں کی دین ہے تو وہ بھی رات سمجھیں ماشاءاللہ، کیونکہ رات کی مجلس چل رہی ہے جس میں ایک کام دو کام تو ضرور کر لیں آج، بالکل نہ اس میں سستی کرنی ہے۔ کیا؟ جو سب سے زیادہ جس کے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جنا ہمیں چاہتے ہیں، فکر مند ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو اور سارا فکر جو جس کے لیے نبی اکرم کے خطاب دیا گیا، حریص بالمؤمنین، حریص کا خطاب دیا گیا۔ حریص ایک بہت عجیب لفظ ہے، حریص یعنی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ، کتنا زبردست لفظ ہے یہ۔ نبی کس کے بارے میں حریص ہے؟ کہ کوئی بھی میرا ایک آدمی جو جہنم میں نہ جائے، ایک آدمی بھی، اتنی محبت کرنے والے، تو وہ کیا عمل ہے کریں گے سب؟ جو بھی سن رہا میری بات، دشمن ہو یا دوست ہو، جو بھی سن رہا ہے، لیکن اس وقت یہ عمل کرنا ہے، سمجھے نا؟ کون سا عمل ہے؟ توبہ۔ کیا ہے؟ بس یہی ساری سال میں جتنی بھی دن اور راتیں اللہ دیتا ہے، پورا رمضان اس لیے دیا ہے، شب قدر اس لیے دی ہیں، ذی الحجہ حاجیوں کو وہاں بلائے اس لیے۔ عرفات میں کیا کریں گے؟ توبہ۔ ملتزموں کے پاس جا کے کیا کریں گے؟ یا اللہ توبہ ہے یا نہیں؟ طواف کے اندر کیا کریں گے؟ یا اللہ توبہ۔ حریم میں کیا کریں گے؟ یا اللہ توبہ۔ وہاں کیا کریں گے؟ ادھر جو اپنا مقام ابراہیم پہ، یا اللہ توبہ۔ کوئی اور لفظ ہے دوسرا؟ یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، چپٹیں گے اس سے۔ حجت سے جا کے کیا کہیں گے؟ یا اللہ معاف فرما دے۔ ایک ایک مقام پر جو اس لیے اللہ نے بلایا کہ ہر مقام پہ دعا قبول ہوتی ہے، ہر مقام پہ۔ کیا کس لیے؟ کہ توبہ کرو، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے دوستو، ہمیں ابھی حدیث پڑھا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جہنم۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، کہ اس کا پڑھ سکتے ہیں لیکن تصور نہیں، ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ وہاں کی وادیاں، وہاں کی سزائیں، وہاں کا اللہ اکبر، وہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اور ہر گناہ ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے، ہر طرف اس طرف کھینچتا ہے۔ اتنا اہتمام کی اللہ پاک نے ساری زندگی ہمارے لیے، اب یہ پھر ایک رات آ گئی، اس کے بعد جانے کیا ہو ہمارے ساتھ۔ ہمت کریں، جتنے لوگ سن رہے ہیں ہمت کریں، کیا کام کرنا ہے؟ کیسی توبہ؟ ندامت کے ساتھ، آنکھ جھکا کے، اللہ تیرا نافرمان ہوں، ابھی میں نے کی تھی توبہ اپنا رمضان میں، پھر غلطی ہو گئی مجھ سے، اب پھر تم نے چانس دے دیا، پھر اسی طرح اس کے سامنے رہیں، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سچی توبہ مانگ رہا ہوں، مجھے توبہ دے دے، میں بس پورا ارادہ کرتا ہوں کہ میں اب نہیں کروں گا، میں غلطی میری معاف فرما دے۔ بالکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ موقع آ رہا ہے، بلکہ کل آج تو وہ لوٹ لیں اللہ تعالیٰ، جو کہہ رہے نام تو مٹے ہمارا جہنم سے، کہ اللہ بہت غلطی ہم نے کر لی گی، اس وقت ہمیں شک قدر میں توبہ مانگتے رہے، اور ہمیں اب شیطان کہہ رہا ہے نہیں تو اب تو خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں چانس دے دیا، ندامت کے ساتھ، اللہ ہم نے کیا غلطی، اب میں کر کے ہوں، مسجد کے باہر میں نے کام خراب کر کے ہوں، لیکن اب میں جو آ گیا ہوں وہ شیلٹر میں آ گیا ہوں، تیری قلعے میں آ گیا ہوں، تیری پناہ میں آ گیا ہوں، جس لیے تو یہ چاہتا تھا ہمارے کرنے کے لیے، اس جگہ پہ میں پہنچ چکا ہوں، تیرے حبیب کی امت کا ایک ادنا سمتی پہنچ چکا ہے، تو نے مجھے دھکیلا ہے، اب ہم تو کیا کر، مجھے پتہ ہے میرے گناہ ہے تو معاف کر دے، بس اتنا کہنا ہے۔
کیا کہنا؟ اللہ تو آواز آئی ادھر سے، جا میں نے تجھے معاف کیا. آتی ہے آواز، آتی ہے آواز. گناہوں کو نہ دیکھو، اس کی رحمت کو دیکھو. بڑا وسعت ہے اس کی رحمت کے اندر. جہنم کیا مقابلہ کر سکتی ہے اس کی رحمت کا؟ بھائی سب نہیں، کچھ نہیں سوچنا کہ میں بہت کچھ نہیں، سب بول رہے ہیں کچھ نہیں، ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے، ذکر ہی نہیں ہے. آج کے بعد ہم نے زندگی شروع کرنی ہے، ایسے بن کے بیٹھے. پچھلا سارا سمجھے ریا تھی، اخلاص نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. آج سے اللہ تعالیٰ میں ایک نئی زندگی سٹارٹ کر رہا ہوں توبہ کے بعد. ہر آدمی سوچے، تجدید کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ وہ سب بیکار چلا گیا، تیرا فضل ہے اس کو جمع کر دے، اعمال میں کر دے، لیکن میں تو مطمئن نہیں ہوں. آج تو نے موقع دیا ہے، انہیں زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. ہے یا نہیں؟ بس سچے دل سے توبہ، دامت کے ساتھ توبہ، اللہ کے سامنے آرزو مانگ لینے کی، اللہ ہم تو معاف فرما دے. معافی ہو جائے گی. اللہ ذوالحجہ کی معافی. پھر یہ معافی کیسی ہوگی؟ اللہ کی محبوب معافی ہوگی. سارے سال میں جو مانگیں گے آپ، جو مانگی ہوگی وہ محبوب تو نہیں ہوگی، وہ تو کیا ہے؟ معافی ہے. اللہ کہتے ہیں آج کی معافی محبوب معافی ہے تیری، یہ مجھے میں نے محبوب بنا لیا بس معافی کو تیرے. لکھ لو فرشتوں اس کی بات کو. تو اب نہ بھی ہم مانگنے تب بھی مانگو، تب بھی مانگیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد دوسری چیز سب سے افضل اللہ کو پسند ہے، اور بزرگان دین نے کہا آج بھی ضائع نہ کرو، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر. دونوں چیزیں مل رہی نہیں مل رہی ہیں؟ ذکر بھی کتنا افضل مل رہا ہے اللہ کے فضل سے. یہاں پہ اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کے اندر جو ایک تو ذکر سب سے افضل تو ذکر وہ ہے کہ جو کسی شیخ سے ہم نے لیا ہوا ہے، وہ افضل ترین ذکر ہے جو اس کو ہم نے خوب کرنا ہے ان 10 راتوں کے اندر. یہ 10 راتیں جو شب قدر کا جو درجہ ملیں گی، اس میں عبادت کرنی ہوتی ہے نا. بس کیا کرنا ہے ہم نے؟ الحمدللہ عشاء کے بعد جا کے اپنے ہم تسبیحات کرنی ہے. عام آدمی کو بتا دیں، لیکن روٹین ہے جو تہجد پہ اٹھتے ہیں وہ تو ویسے کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ اب 10 دن ہمیں کیا کام کرنا ہے یہ غور کرنا ہے. یہ رمضان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ مہینہ آ رہا ہے، یہ دن آ رہے ہیں ہمارے لیے، اور مرنے والے کے تو بہت بڑے ہیں. مرنے والے کے لیے تو جو آخری وقت توبہ کو ہوتا ہے وہ تو سارے دنیا سے بہتر اور سارے عمل سے بہتر ہوتا ہے. تو اس وقت جو توبہ نصیب ہوگی تو کام بن گیا. ہم تو ایسے مرنے والے انسان آخری کشتے میں بیٹھے سمجھیں اپنے آپ کو. تو یہ اس میں یہ ہے کہ بھائی جو آزاد کسی اللہ والے سے ذکر لے چکے ہیں، شیخ سے ذکر لے چکے ہیں، وہ تو افضل ترین ذکر ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ راتوں میں، اور کہ جو مجلس ہے ذکر کی صبح شام ہوتی ہے اس میں بیٹھنا ہے، نفس کو ماننا ہے ان راتوں میں، کیونکہ یہ دن اور رات عظیم ہے. ان راتوں میں بیٹھ کے جو مجمع کریں گے، آپ ذکر میں آئیں گے، جو ہماری مجالس لگیں گے، ثواب تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ کتنے ہیں. تو یہ محبوب ہوں گی ساری چیزیں ذکر جتنا بھی کریں. تو کوئی مجلس میں آپ نے نہیں چھوڑنی. اب تو رمضان مسجد تو جاتے رہتے ہیں لوگ، ہر مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں. 10 دن تو کرنا مجاہدہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اللہ نے تو دوسری بات ہے کوئی ایسا ناگہانی حادثہ جائے اس کے لیے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری شماری آ رہی تھی یہ 10 دن کے لیے تو ٹال دے کام میں، پھر بعد میں تو دیکھیں گے، پھر دعا مانگ لیں گے. اس میں یہ تو ہمیں دے دے دن، ہم تو بہت خستہ حال لوگ ہیں، مر جائیں گے یہ دن ہمارے چلے گئے. تو اس میں مجلس کی اپنی مجلس کو نہیں چھوڑنا، دن بھر کام کرنا، مجلس میں آنا ہے صبح شام. اور کچھ جن کے پاس ذکر سکھایا گیا جن کو، وہ بہت کثرت کے ذکر کو ساتھ کریں دن بھر تسبیحات کے ساتھ. اور اس کے ساتھ عام لوگ بھی جو ابھی تک نہیں کسی اللہ والے سے ذکر سیکھ سکے محروم نہیں، بلکہ اس میں بہت افضل جو اس میں ذکر آیا ہے ان دنوں کے اندر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بہت ہی فضائل ہیں ان دنوں کے اندر اس ذکر کے، تو اس کو بھی شامل کریں اپنے ذکر کے اندر. ایسے 100 دفعہ ایک تسبیح کرنا ہے. عام حالت میں آپ دیکھیں اس کے کتنے ثواب لکھے ہیں کہ جو آدمی الحمدللہ کہتا ہے 100 دفعہ تو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب مل جاتا ہے. اس کی بڑی تشریح کی کیا ثواب ہوگا ایک غلام کو چھوڑنے کو، عربی غلام چھوڑنے کا کیا ثواب ہے. وہ تو پھر ہم تو بس سمجھیں گے ہم نے کرنا ہے، یہ تو پھر آخر میں پتہ چلے گا اس کا ثواب بنڈر تو ملنا ہی مل رہا ہے الحمدللہ. اور بھی محبوب کیا کرنا ہے 100 دفعہ، زیادہ ہو جائے تو بہت اچھا الحمدللہ. آن ٹاپ آف دیٹ ذکر جو ہم نے آپ کو دیا ہے یہ بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد بہت آسان ہے، چلتے پھرتے ہر آدمی یہ کرے 100 دفعہ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اس کا ثواب کتنا ہے کہ 100 گھوڑے جس طرح لڑائی کے وقت جو دیے جائیں زین کے ساتھ کس طرح، اس کا ثواب اس عطا کیا جائے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر،
اس کا ثواب کتنا ہے؟ یہ تو آج کل بہت سخت ضرورت ہے ہمیں ان دنوں میں 100 اونٹ قربانی کا ثواب. اس کوئی نہیں کرتا دنیا میں، بڑا 100 اونٹ نہیں کرتا. تو ایک واحد ہستی تھی جو کر گئی الحمدللہ. پیارے عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کر کے دکھا دیا تھا کہ 100 اونٹ ہوتے بھی ہیں، میں ثابت کر دوں کہ اس کا ثواب بھی ہے اور ہوتے بھی ہیں اونٹ. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یہ 100 اونٹوں کا ثواب. ابھی قربانی ہو رہی ہے، ہم تو ایک بکری کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہے، بکری کریں نہیں کریں، یہاں کریں وہاں کریں، کہاں سستا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو یہ پڑھ، جتنا پڑھے گا 100 اونٹوں کا ثواب مستعد ملے گا، اور ہر اونٹ اللہ کا محبوب ہوگا جو ہم کریں گے. کریں گے نہیں؟ اب ایک رہے گا اگلا، لا الہ الا اللہ. اللہ کرے اس کو تو چھوڑ ہی دے، اس کا تو ثواب کیا بتاؤں کہ اس کا بولنے کا ثواب کیا ہے. 2 حدیثیں آپ کو بتاتا ہوں، 3 حدیثیں سے. نمبر 1 پر تو صوفی والی بات بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ آزاد صوفی ہیں کہ سارا جو تصوف کا دیکھیں ایسا ہے، اس کو سلوک کہتے ہیں. سلوک کہتے ہیں چلنا، سالک چلتا ہے. ہم ایک منزل کی طرف چل رہے ہیں. منزل ہماری کیا ہے؟ قرب الہی، معرفت الہی. اللہ نہیں، معرفت الہی، عرفان. دنیا میں ہے نا ابھی تو ہم عرفان چاہ رہے ہیں، اس کی معرفت چاہ رہے ہیں، اس کے قرب میں جانا چاہتے ہیں. تو اس چل رہے ہیں ہم. تو اس چلنے کے لیے کوئی گاڑی چاہیے، کار چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سارا سلوک اس سے طے ہوتا ہے. اتنی بڑی گاڑی ہے لا الہ الا اللہ. صوفیوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے لا الہ الا اللہ، جو ہم ورد کرتے ہیں بعد میں. جو آپ اس مقام پہ جاتے ہیں، جب سارے لطائف کرنے کے بعد اگلے سبق میں آتے ہیں نا یہ ساری چیزیں، ذرا ہمت کریں نا. وہیں اڑے میں تو 2 3 سبقوں پہ ہمت کریں. کتنے اچھے سبق آگے آنے والے ہیں. بھی لا الہ آنے والا ہے. ابھی حضرات پہنچے ہی نہیں وہاں تک. ہم جو پہنچ گئے بہت خوش قسمت ہیں. تو جو پہنچ گئے وہ اس کو کیا کریں. بڑی زبردست چیز ہے. کتنا دیر کے بعد دیں گے 7 لطائف پہ چلانے کے بعد پھر لے کے آتا ہے نقشبندی اس طرف. پھر اس کا مزہ کھلتا ہے کہ لا الہ کیا چیز ہے. تو یہ تو ایک اتنا بڑا ثواب میں نے آپ کو بتا دیا، تفسیر میں نہیں جا رہا. تو دوسرا ثواب تو یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی اللہ. طبرانی کی ایک حدیث سنا تو ذہن میں آ گئی میں نے، پہلے وہ سن لیں. طبرانی کی حدیث ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ کا ذکر کرتا ہے، جس طرح 100 دفعہ پڑھ لیا، ذکر کر لیا، تو اس حدیث کے اندر لفظ ہے کہ وہ شخص قبر کے اندر سے ایسا اٹھے گا جیسے چاند نکل رہا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. آگے حدیث آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ جو پڑھنے والا ہے، یہ ایسا ذکر ہے الحمدللہ کہ لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھتا ہے تو سارے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. دروازے کھل جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، اور انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے. شرط تو لا الہ. ایک اور حدیث کہ لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھ لے 100 دفعہ تو پورا زمین آسمان جو ہے وہ ثواب سے بھر جاتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھنا ہے. کون سی کلمہ ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے. اور جب ان کو ملا دیں گے تو یہ تو عجیب چیز بن جائے گی. پھر اس کا بڑا لگا. دیکھیں ہر کلمے کا طریقہ اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی رنگت بدلتی جاتی ہے. تو جب اس کو ساتھ ہو کے پڑھ لیں گے وہ کچھ اور بن جائے گی پھر چیز. یہ عجیب چیز ہے. تو میرے بھائیو یہ عمل ہے جو الحمدللہ ہمیں کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، یہ کرنی ہے. اور اس کے بعد ایک مستحب عمل بتا کے پھر ذکر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. انہی دنوں کا ایک جو بہت اچھا عمل ہے وہ بھی دیکھ لیں. یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. کہ جب کوئی قربانی دے ان دنوں کے اندر تو اس کو چاہیے کہ بھئی وہ اپنے بال اور ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے جو قربانی دینے والا ہو. کوئی سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے اور ہمارے فائدے کی چیز ہے. تو کیا وجہ بھئی کیوں بال نہ کاٹے اور جو ہے اپنا ناخن نہ کاٹے؟ اس میں بزرگان دین نے کچھ باتیں کی ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ کیونکہ حاجی لوگ یہ کام کرتے ہیں سارے، اور حاجیوں کا کام ہے. تو جب ہم یہاں یہ کام کریں گے تو ہماری مشابہت ہو جائے گی. مشابہت سمجھتے ہیں؟ کاپی نقل کرنا. کس سے؟ حاجی سے. تو جب ہم ان لوگوں کی مشابہت کریں گے جو اس وقت پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سب سے زیادہ جو اس وقت توجہ جاری ہوگی ان حاجیوں کی طرف جاری ہوگی.
جو کوئی بیچارہ 17 گھنٹے بس میں بیٹھا ہوگا، 18 گھنٹے بس میں بیٹھا ہوگا، ابھی کہیں گھسا ہوا ہوگا، کسی کی بس ٹوٹی ہوئی ہوگی، فون آ رہے ہیں نا لوگوں کے، کسی کی بس پھنسی بیچاری کہ 14 گھنٹے ہو گئے، کوئی بیچارہ بےہوش پڑا ہے وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں چل رہا نہیں ڈرامہ. اللہ تعالیٰ کی پوری رحمت ہے اس وقت. کیا بات ہوگی اس وقت، وہاں کیسی نظریں ہوں گی جو خانہ کعبہ کو طواف کریں گی. آج شب جمعہ ہے اور حاجی لوگ الحمدللہ پہنچے، کسی پانی پی رہا ہوگا زمزم، کدھر گھوم رہا ہوگا، کوئی صحیح مروا کر رہا ہوگا الحمدللہ، اور کیا کیا رونقیں لگی ہوں گی. کوئی بیٹھا ہوا کونے کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، کسی کی معرفت میں ارے یہ مقام میں مقام ہو رہا ہوگا الحمدللہ. ہم تو مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا اللہ نے ان پر خاص پوری توجہ رکھی تھی. اس وقت محبوب ترین قوم ہے اللہ کی، تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو اس نے ہم پہ بھی کرم فرما دیا. یہ فقیر وہاں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی فائدہ ہو جائے تو ان کو چلو تمہیں بھی وہاں تک پہنچاتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک کام کرو، تم ان کی نقل کر لو. کیا کر لو؟ نقل میں کیا ہے کہ جس طرح ان کے بال بڑے ہیں وہ نہیں کاٹ سکتے نا بال حرام کی حالت میں، اور تم بھی کر لو یہ کام. کھاؤ پیو سب کچھ ہے، لیکن تم اتنی کام کر لو. تم کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی؟ کہ نہ بال کاٹیں اور نہ کیا کریں ناخن. یہ کس کے لیے ہے؟ جو قربانی رکھنے والا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فعل ہے مستحب الحمدللہ کر کے کتنا بڑا ثواب. ایک عجیب یہاں ایک اور چیز بڑی خوبصورت ہے اس کے اندر ہے، دیکھیں یہ شاید عجیب نقطہ ہے، آپ بھی سنیں اس غور سے. یہاں تک تو میں شاید سنتے رہتے ہیں مقام سے باتیں جو میں نے بتائی مشاہبت کی. ایک بات اور سن لیں ذرا، مزہ آئے گا آپ کو. یہ تو ہو گیا قربانی والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اس میں جو ہے بال کاٹتا ہے آدمی اور نکل جاتا ہے تو اس کو منع کیا گیا کہ آپ نہ کریں. وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک دوسری بات فرمایا کہ جس وقت آدمی قربانی کرتا ہے اس کو یہ درجہ دے رہا ہے اللہ پاک، یہ درجہ دے رہا ہے. جو قربانی بھاگتے ہیں نا گھبراتے ہیں، یہ نہیں، تو قربانی والوں کو درجہ مل رہا ہے کیونکہ مشابہت وہ کر رہے ہیں. تو اللہ یہ درجہ کیا دے رہا ہے؟ دوسری بات سن لیں سے مشابہت کے بعد. حدیث ہے کہ جس وقت انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بال کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ٹھیک، اب سنیں آگے بات، بڑی دلچسپ بات ہے. بال کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا کہ ہمیں بال اور ناخن کاٹنے سے روک دیا. کیونکہ اگر ہم نے وہ بال اور ناخن کاٹ دیے نا تو کیا ہوگا کہ وہ جسم کو وہ حصہ اور بال اور ناخن جو ہے وہ مغفرت سے محروم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پورا اجر دینا چاہتا ہے. کیونکہ ایک بال کی بھی مغفرت جب تولی جائے گی وہاں تو اس کی کیا قیمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا انعام دیا ہے قربانی کرنے والوں کو کہ یہ جسم کا ہر چیز ان کے ساتھ ہی چپکی رہے، جب میں مغفرت کروں تو ان کو بھی حساب کتاب. بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں تو الحمدللہ یہ فیل بھی کیا جائے کہ ہم کوشش کریں کہ بھئی یہ پوری نقل کریں. اور ایک عجیب نقطہ من بتاؤں آپ کو، اور خاص جو اس میں کرنا چاہیے ہمیں، ذرا یہ سوچیں آپ حاجی اس وقت کتنے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو، بہت محبوب ہے نا، ظاہر ہے پسند کر رہے ہیں. تو اس نے کہا نقل کرو اس کی، میرے محبوب ترین آدمی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اس کی نقل اتنی محبوب اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ہمیں بھی رنگ میں رکھ دیں گے، ہمیں بھی ثواب میں ڈال دے گا. تو جو اللہ کی محبوب ہستی ہے اس کی سنت میں عمل کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ مجھے بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا ثواب کیا ہوگا جس سے ہم بھاگتے ہیں. کتنی بڑا ایک میسج ہمیں مل رہا ہے کہ ایک حاجی کی نقل کر لو گے کیونکہ میرے محبوب ہو تو تم یہاں تک ہو جائے گا تمہارا کام. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرے گا، آپ جیسی شکل بنائے گا، آپ جیسی حیثیت بنائے گا، آپ جیسی زندگی بنائے گا، تو الحمدللہ اس سے اللہ تعالیٰ کتنا محبوب ہو جائیں گے اور کتنا پیار کرتے ہیں. تو کم از کم یہ سوچ رہے ہیں ذی الحجہ کو ضائع نہ کریں. یہ ذی الحجہ کے 10 دن تو بالکل ایسے گزاریں کہ جو نبی کریم کے طریقے پر یہ دیکھ رہے ہیں محبوب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ یہ نقل، اور پھر نقل کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل. نیت کر کے کہ بھائی وہ کیا لباس پہنتے تھے، نماز کے وقت بھی ویسی ہیں، لباس بھی ویسی ہیں. کوئی فرض کی بات نہیں کر رہا، یہ صرف کی بات کیا کر رہا ہوں؟ نقل کی بات کر رہا ہوں. یہ 10 دن جو ہے پورے احتیاط سے گزاریں کہ صبح سے لے کے شام تک ہماری نقل پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. جو ہم نے سنا ہوا ہے، جو سنا ہے اس پر پورا عمل کرنا ہے.
ویسی لباس، ویسی شکل، ویسی ہر چیز، ویسی اخلاق، ویسی عبادات، ویسی نماز، ویسی مسجد میں آنا، یعنی ہماری جو زندگی ہے 10 دن کی مکمل طور پہ یہ حاجی کی نقل سے بھی اونچی نقل ہو جائے گی، پھر نور کام ہو جائے گا الحمدللہ۔ یہ ہم بھی کام کرنا ہے۔ ہم نے کیا کام رہ گئے ہمارے کرنے کے؟ ہم نے آج رات الحمدللہ 2 کام کرنے کی جمع ہے۔ نمبر 1 ذکر اللہ جو ہم کرتے ہیں، اور دوسرے کیا ہے؟ توبہ۔ تو ابتدا ہم کس سے کریں؟ توبہ سے کرتے ہیں۔ توبہ کے کلمات پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ جو نیت رکھتا ہے توبہ کی، زبردستی نہیں ہے، جو نیت کرنا چاہتا ہے توبہ کی وہ میرے ساتھ کلمات پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی توبہ ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 سلسلہ نقشبند میں داخل ہو جائے گا، حضرت ابو صدیق سے اس کا تعلق جڑ جائے گا۔ نمبر 3 نقشبند سلسلے کا اس کو ذکر بھی مل جائے گا، اور الحمدللہ اس توبہ کے بعد اس کی یہاں پر اس کی مغفرت ہو جائے گی، مغفرت لے کر اٹھے۔ تو جو حضرات جہاں بھی جدھر بھی دنیا میں جو سن رہے ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ پورے آزاد ہیں، کلمات میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ 3 اور 14 انعامات اس کو مل جائیں گے۔ لیکن دل میں نیت ضرور ہونی چاہیے، کس چیز کی؟ توبہ کی۔ اور دل میں پہلے نیت کہ اللہ تعالیٰ میں ہر چیز کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو ہم ساتھ اجتماعی توبہ کرتے ہیں۔ اور جو بھائی نہ کرنا چاہے تو خاموش ہے، اس کی مرضی ہے، تو کوئی زبردستی نہیں، لیکن اس توبہ کے ساتھ یہ سارے انعامات مل جائیں گے الحمدللہ۔ داخل سلسلہ ہوگا، نقشبندی میں ہوگا، اور جو آلریڈی ان کی تجدید ہو جائے گی الحمدللہ، اور اس کے بعد ان کو ذکر بھی مل جائے گا، عورت ہو یا مرد ہو، اور سلسلہ نقشبندی میں داخل ہو جائیں گے۔ کرنی ہے توبہ بھائی؟ اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو کلمات پڑھ لیتے ہیں، دوشی پڑھ لیں گے دفعہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمین 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 ماشاء اللہ۔ توبہ ہو گئی ہے، سلسلہ نقشبند میں داخل ہو گئے ہیں۔ تمام حضرات جو نئے داخل ہوئے ہیں، جنہوں نے نئی توبہ کی ہے، ان کو میں ذکر بتا دیتا ہوں، یہ ذکر جاری کریں، انشاءاللہ روز قیامت میں اس کا ثواب وہ دیکھیں گے۔ ہمارے نقشبند سلسلے کا ذکر بہت آسان ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ صرف آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو نئے داخل ہوئے سلسلے میں، عورتیں یا مرد جتنی بھی، سن لیں کیا ذکر کرنا ہے، کہ صرف صبح اور شام دل کی طرف توجہ فرما کر، دل کے اندر توجہ فرما کر، بغیر آواز خاموشی کے ساتھ اللہ 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 اللہ، بس یہ مراقبہ کرنا ہے صبح اور شام، دل میں توجہ فرما کر اللہ اللہ، زبان نہیں ہلانی، آواز نہیں نکالنی، بس دل کے اندر خیال کر کے بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ کر کے دیکھیں اس کو روزانہ 15 منٹ 20 منٹ 8 گھنٹہ صبح اور شام، اور ہر نماز کے بعد 2 3 منٹ کرنا چاہیں، دن میں کرنا چاہیں، الحمدللہ اس کو جاری رکھیں۔ یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے، نہ تسبیح کی ضرورت ہے، نہ وضو کی شرط ہے، نہ کوئی کسی سمت کی شرط ہے، نہ کسی جگہ کی شرط ہے، ہر جگہ جہاں بھی ذکر کرے گا الحمدللہ وہیں قبول ہو جائے گا۔ تو یہ ذکر جاری رکھیں اپنی زندگی میں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور توبہ ہوئی ہے آپ کی ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ہماری ساری مجلس کو قبول فرمائے، جو ہم نے باتیں کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔